لیکن ایک جزو ہے. یہ جماعت صرف خدمت خلق کی بھی جماعت نہیں ہے کہ سیلاب آ جائے اور زلزلہ آ جائے اور کشمیر میں اور فلسطین میں کوئی آفت آ جائے تو ہم اٹھ کھڑے ہوں اور چندہ جمع کریں اور کام کریں. بہت اہم کام ہے لیکن ایک جزو ہے. یہ جماعت تبدیلی کی جماعت ہے، انقلاب کی جماعت ہے، پورے کے پورے نظام زندگی کو یکسر بدل دینے والی تحریک ہے، ہر شعبہ زندگی میں تبدیلی لانے والی جماعت ہے، اس کی قلب ماہیت بدل دینے والی تحریک ہے. پورے کے پورے معاشرے کو جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بدلا، اسی بنیاد پر پورے کے پورے معاشرے کو بدلنے کی، اس کے رسم اور رواج کو بدلنے کی، اس کے فکر اور خیال کو بدلنے کی، اس کی پسند اور ناپسند کو بدلنے کی، اس کے حق اور باطل کے معیار کو بدلنے کی، اور اس کے اندر زمام کار پہ فائز لوگوں کو بھی بدلنے کی جماعت ہے. اس لیے جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہمارے ذہن میں ہے اور نفل پڑھنے کا ثواب ہمارے ذہن میں ہے، ہمیں اس بات پر پوری طرح یکسو ہونا چاہیے کہ اس ملک میں تبدیلی کے لیے پرامن جمہوری ذرائع کو اختیار کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. الیکشن لڑنا بھی ثواب کا کام ہے. اور جس طرح فلسطین میں اپنا فنڈ خرچ کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، پاکستان میں تبدیلی کے لیے اپنی جیب کا پیسہ دینا یہ جہاد فی سبیل اللہ، بلکہ ایک لحاظ سے اس سے یہ زیادہ مقدم ہے کہ وہاں ہماری ایفرٹس، کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر ہماری ایفرٹس اگر رنگ آپ چاہتے ہیں کہ وہ لے آئیں تو اس کے لیے خود اس ملک میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جب تک اس ملک میں تبدیلی نہیں آتی، یہاں قیادت پر وہ لوگ فائز نہیں ہوتے جو جہاد فی سبیل اللہ پر یقین رکھنے والے ہوں، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہ 75 سال کی تاریخ ہمارے سامنے، وہ سارے کام اہم ہیں، ان میں سے کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جسے میں غیر اہم کہہ رہا ہوں، لیکن اجزاء ہے اور یہ سارا کا سارا ہمارے ذہن میں رہے تو یہ ہے اسلامی تحریک. تو یہ اس کی دوسری بڑی خصوصیت ہے کہ یہ زندگی کے ہر شعبے کو ایڈریس کرتی ہے اور ہر شعبے میں تبدیلی کی خواہاں ہے. نظام تعلیم کو بھی بدلنا چاہتی ہے، معاشرے کو بھی بدلنا چاہتی ہے، عدالت کو بھی بدلنا چاہتی ہے، حکومت و سیاست کو بھی بدلنا چاہتی ہے. اور یہ سارے کام اللہ کی راہ میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہیں. ان میں اٹھنے والا قدم بھی مبارک ہے، ان میں خرچ ہونے والا پیسہ بھی مبارک ہے. اور تیسری بڑی خصوصیت اسلامی تحریک کی اور ہماری آپس میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سارا کام محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے، کوئی دنیاوی نتائج مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ ہر فرد اس تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. قیامت کے دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ اپنے دین کے مجاہدوں میں شمار کر لیں. اور یاد رکھیے یہ بھی کم اہم بات نہیں ہے، یہ ڈرائیونگ فورس ہے. اگر آپ اور میں ایک لمحے کے لیے یہ چیز ہمارے آنکھوں سے دھندلا جائیں، اللہ کی یہ رضا اور جنت اور آخرت، تو اتنا بڑا طوفان بدتمیزی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. قدم اکھڑ جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، انسان پسپائی اختیار کر جاتا ہے. ثابت قدمی اگر قدموں میں جماؤ اور ثبات اگر چاہیے تو اس کے لیے فکر آخرت، اللہ کی رضا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. تو یہ الحمدللہ وہ اسلامی تحریک ہے جس سے ہم وابستہ ہیں. اور جب اس اسلامی تحریک سے وابستہ ہیں
تو یہ اسلامی تحریک جس معاشرے میں ہوتی ہے اس معاشرے میں پھر خیر اور شر کا مارکا برپا ہوتا ہے. کسی معاشرے میں اسلامی تحریک ہو اور وہاں خیر اور شر کا مارکا برپا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. پوری دنیا کا شر وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس تحریک کے مقابلے میں صف بندی کرتا ہے. پوری دنیا کا شر اپنی ٹل کا زور لگاتا ہے اس تحریک کو شکست دینے کے لیے. اس کے مقابلے میں پھر اس تحریک کو اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے. ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر اللہ کی نصرت نہ ہو تو شیطان کا مقابلہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا اس اسلامی تحریک کے لیے اور اس خیر اور شر کے معرکے میں استقامت کے لیے، ثبات کے لیے سب سے اہم اور بڑی ضرورت وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے. آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ ہم اللہ کی وہ نصرت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں میری اس گفتگو میں چونکہ ایک پہلو پر میں بات کروں گا تو دوسرے پہلو کو میں نظر انداز نہیں کر رہا، لیکن چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ بات نہیں کروں گا. دوسرا پہلو دنیا کے اسباب ہیں. یعنی نصرت الہی پر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں. نصرت الہی کے طلب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹجی اختیار نہ کریں، ہم حکمت عملی نہ بنائیں، ہم وہ تقاضے پورے نہ کریں جو دنیا میں غلبے کے لیے اور دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں. وہ اپنی جگہ لازمی ہیں، ضروری ہیں، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی طرف اگر ریفر نہ کروں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے ان کو غیر اہم سمجھ لیے. ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ان کو پوری طرح اختیار کرنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے، عقیدے کے طور پر اس بات کو بالکل ذہن میں صاف رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. نصرت تو صرف اللہ کی طرف سے. اور فرمایا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری نصرت پر آ جائے تم پر پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری نصرت کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی تائید، اس کے بغیر اسلامی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. محض سرمایہ سے کامیاب نہیں ہو سکتی، محض اسٹریٹجی سے کامیاب نہیں ہو سکتی، محض افرادی قوت سے کامیاب نہیں ہو سکتی. ہاں، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ہو تو کم سرمایہ سے کامیاب ہو سکتی ہے، کم افرادی قوت سے کامیاب ہو سکتی ہے. اللہ کی تائید و نصرت یہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کا یہ قول نقل کر رہا ہے، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن اللہ. کتنے ہی تھوڑے گروہ ایسے تھے، کتنے ہی کم تعداد والے لوگ ایسے تھے جو اللہ کے حکم سے اپنے سے زیادہ بڑی تعداد پر غالب آ گئے. تو اللہ کی تائید و نصرت یہ ضروری ہے. اب یہ تائید و نصرت، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ حاصل کیسے ہوگی؟ آپ نے سورہ انفال کا مطالعہ کیا ہوگا، اسی کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ انفال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی اور بے سر و سامانی کے حال میں فتح دی تھی. لیکن سورہ انفال کا مطالعہ کریں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جس میں اس موقع پر جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے کمزور پہلو یاد دلا رہا ہے اور نشاندہی کر رہا ہے کہ الرٹ ہو جاؤ، تمہارے اندر فلاں 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 کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو دور کر دو، اس لیے کہ یہ پہلا مارکا تو ہے، آخری مارکا نہیں ہے، ابھی مارکے شروع ہو گئے، اب تگ و تاز کا سلسلہ چل نکلا، یہ چلتا رہے گا، تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں انہیں دور کر دو۔ تو فرمایا یسألونک عن الانفال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگا، پہلا موقع تھا، سوال اٹھا کیسے تقسیم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کو اہل ایمان کا یہ سوچنا اور یہ سوال کرنا پسند نہیں ہے، اس لیے سوال کر کے چھوڑ دیا، جواب نہیں دیا، جواب آگے جا کے دیا۔ یسألونک عن الانفال، کہا قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت کے پوچھتے ہو؟ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، چھٹی، تمہارا اس میں کوئی حق ہی نہیں ہے، اس کے لیے میدان میں آئے تھے تو کہانی ختم۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، میدان میں اترتے ہو مالی منفعت کے لیے نہ اترو، وہ ملے گا بونس ہے، تمہارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کی طرف ٹوکا۔ اور اگلی بات فرمائی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات درست کرو۔ وہ اجتماعیت جس کے آپس کے معاملات ٹھیک نہ ہو، جس کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہ ہو، جس کی رینکس اینڈ فائلز ٹھیک نہ ہو، جس کی تنظیم ٹھیک نہ ہو، وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا انفال کو چھوڑو، مال غنیمت کو چھوڑو، آپس کے تعلقات پر نظر ثانی کرو، آپس کے معاملات پر نظر ثانی کرو۔ دیکھو کہیں شیطان تو راہ نہیں پا رہا، تمہارے دلوں کے اندر اس نے کوئی جڑیں بنانی تو نہیں شروع کر دی۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، بڑا بلیغ اشارہ ہے۔ آج بھی اسلامی تحریک کے لیے نصرت الہی کی شرط ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے معاملات کو دیکھو۔ اجتماعیت کے اندر اکٹھے رہتے ہوئے اگر تمہارے آپس کے معاملات درست نہیں ہیں، اللہ کی تائید و نصرت نہیں آئے گی۔ پھٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت نہیں آتی۔ غیبت کے ساتھ، چغلی کے ساتھ، بہتان کے ساتھ، الزامات کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت بھول جائیں۔ دلوں میں کدورت ہو، دلوں میں کینہ ہو، دلوں میں بغض ہو، دل پھٹے ہوئے ہوں، اور پھر کہیں اللہ کی تائید و نصرت آئے گی، نہیں آئے گی۔ اصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اگلی بات، قرآن پاک میں 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس کے تنازع سے بچو، آپس کے لڑائی جھگڑے سے بچو۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کے لڑائی اور جھگڑے میں نہ پڑو، پھٹ پڑو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، شیطان کے مقابلے میں تم پھر ایک دوسرے صف بنیاد مرصوص کی طرح نہیں بن سکو گے۔ یہاں تک کہ یہ تنازع اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کی آئی ہوئی نصرت واپس چلی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تبصرہ کیا سورہ آل عمران کو پڑھنے طرح، تو فرمایا کہ لقد صدقكم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا 5000 فرشتے اتاروں گا، اللہ نے اتارے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہیں غلبہ دوں گا، اللہ نے غلبہ دیا۔ اہل ایمان نے کفار کی گردنیں کاٹنی شروع کر دی، وہ بھاگ گئے۔ پھر حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، لیکن تم پھٹ پڑے اور تم نے تنازع شروع کر دیا، تم نے حکم عدولی شروع کر دی، تم نے نافرمانی شروع کر دی، اللہ کی آئی ہوئی نصرت واپس چلے گی، اور وہ دشمن جو بھاگ رہا تھا اللہ نے تم پر مسلط کر دی، اور تم اس کی گردنیں کاٹ رہے تھے اس نے تمہاری گردنیں کاٹنی شروع کر دی۔ یہ تنازع اتنی بری چیز ہے، کوئی بھی تحریک اس کو اندر سے ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اس تحریک میں جس میں جھگڑے ہوں، جس میں گروہ بندی ہو، جس میں سر پھٹول ہو، اس پر اللہ کی تائید و نصرت نہیں آ سکتی۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نظم و ضبط، سورہ آل عمران کی آخری آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران میں جہاد کا، جد و جہد کا، غزوہ بدر پر تبصرہ، غزوہ احد پر تبصرہ۔ اس کے بعد یہ قرآن پاک کی ایک انداز ہے کہ جب سورت ختم ہوتی ہے تو آخر سورت میں پوری سورت کا نچوڑ اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کر دیا، 4 صفات بتائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر سے کام لو، وصابروا مصابرت سے کام لو، ورابطوا اپنی تنظیم کو مضبوط کرو، مورچوں کو، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر استقامت کو کہتے ہیں، ثابت قدمی کو کہتے ہیں، مشکل حالات پر جمے رہنے کو کہتے ہیں، مشکل حالات کو انگیز کرنے کو کہتے ہیں، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں۔ بے صبروں کو اللہ کامیابی نہیں دیتا۔ اور صبر کی حد بھی بتا دی، وصابروا، یہ مصابرت کیا چیز ہے؟ مفسرین کہتے ہیں مصابرت کا مطلب ہے صبر کی اس کیفیت میں اللہ کے دشمنوں سے آگے بڑھ جاؤ۔ غور کریں، مشرکین مکہ وہ جب میدان میں آتے تھے تو کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ موت ہے؟ جنگ میں جب اترتا ہے کوئی بندہ تو سامنے موت نظر آتی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اترتے تھے، انہیں سامنے نظر نہیں آتا تھا مال ضائع ہوگا، لیکن مال خرچ کرتے تھے۔ اگر مشرکین اپنے جھوٹے مقصد کے لیے جان کی بازی لگا دیں اور اپنے جھوٹے مقصد کے لیے مال کی بازی لگا دیں، اور تم اپنے سچے مقصد کے لیے جان بھی محفوظ رکھو اور مال بھی محفوظ رکھو، تو اللہ کی مدد نہیں آئے۔ مصابرت یہ ہے کہ ان سے اس جذبے میں آگے بڑھ جاؤ، ان سے زیادہ قربانی دو۔ آج ہم کہتے ہیں نا یہود، پوری دنیا میں آپ فیلنتھروپی میں دیکھ لیں اور یہود کا خرچ دیکھ لیں، یہود اپنے مقصد کے لیے، تھوڑے یہود لیکن اپنے مقصد کے لیے جتنا خرچ کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ہم کہیں اپنا مال سینت کے رکھیں، بچا بچا کے رکھیں، اور پھر اللہ کی مدد آ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مصابرت،
دشمن کے مقابلے میں تمہارا صبر اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تمہارا انفاق اس سے زیادہ ہونا چاہیے، تمہاری قربانی اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وَرَابِطُوا، اور تمہاری آپس کی ڈسپلن بڑا معیاری ہونا چاہیے۔ 10 ہو لیکن تمہارا ڈسپلن ٹھیک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے 10 افراد اگر ڈسپلن ہوں وہ 1000 منتشر افراد سے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ڈسپلن کو ٹھیک کرو، اور ڈسپلن کا مطلب ہے اطاعت امیر۔ امیر جب بلائے تو حاضر ہو جاؤ، اور جب تک اپنے پاس روکے رکھے رکے رہو۔ سورہ نور میں آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی خصوصیات، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا، اور جب وہ کسی اجتماعیت کے معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر وہاں سے سٹکتے نہیں ہیں، وہاں سے بھاگتے نہیں ہیں، وہاں سے بغیر اجازت جاتے نہیں ہیں، اور جب جاتے ہیں تو آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں یہ حکم عام ہے ہر اجتماعیت کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ جب انہیں امیر کال کرے تو وہ پہنچیں، اور اس وقت تک رہیں جب تک امیر کی ضرورت ہے، اور اگر جانا ہو تو اجازت لے کر جائیں، اور جہاں انہیں کھڑا کیا جائے وہاں کھڑے ہو جائیں، جو ڈیوٹی دی جائے وہ پوری کریں، اور اس میں بھی اپنی پسند اور ناپسند کا خیال نہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اطاعت ہے یہ منشت میں بھی ہے اور مکرہ میں بھی ہے۔ ایسے حال میں کہ میں خوشی خوشی مجھے ایک حکم ملا ہے اور میں اس پہ خوش ہوں، تب بھی اطاعت ہے، اور مجھے ایک حکم ملا ہے اور مجھے وہ ناپسند ہے، پھر بھی اطاعت ہے، پھر بھی اسے ماننا ہے، پھر بھی اس پر لبیک کرنا ہے۔ تو یہ وہ ڈسپلن ہے کہ اگر یہ مفقود ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اس ڈسپلن کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مخالفین کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا۔ بعض اوقات مخالفین ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ انسان اس کی جو میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں سے، تو جو قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، جب انہوں نے اپنے وہ جادو کے وہ سارے پتے پھینکے تو پورا کا پورا ماحول وہ سحر زدہ کر دیا، لوگوں کی آنکھوں کو چندیا دیا، اور وَاسْتَرْهَبُوهُمْ انہیں ڈرا دیا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بہت بڑی جادو کے ساتھ آئی تھی۔ آج کل یہ جو میڈیا وار ہے جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کی میڈیا وار ظالم کو مظلوم بنا دیتی ہے اور مظلوم کو ظالم بنا دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ویسٹ میں جائیں تو ان کی میڈیا نے حماس کو ظالم بنا دیا ہے اور اسرائیل کو مظلوم بنایا ہوا ہے، حالانکہ صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا، اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنا، اس پروپیگنڈے کو واشگاف کرنا، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو خود مروب نہ ہو، جو مروب ہو جائے، جو ہتھیار پھینک دے، جو کہ نہیں واقعی ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک خبر آ جاتی ہے تو ہم ڈیفنسو ہو جاتے ہیں، بیک فٹ پر ہو جاتے ہیں، وضاحتیں طلب کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے یقین میں، ان کے ایمان میں، ان کے اس میں کمٹمنٹ پہ کمی نظر آتی ہے۔
اس لیے یہ تو وہ صورتحال ہے جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. اور پھر جب اسلامی تحریک کی ہم بات کرتے ہیں اور جو مارکا درپیش ہوتا ہے تو اس میں جو کمزوری اگر کوئی دکھائے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس پہ میں آپ کو سیرت سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی تحریک کے کارکنان وہ سورہ توبہ کا مطالعہ وہ ضرور کریں. یہ سورہ توبہ جو ہے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری کے قریب نازل ہوئی ہے. کچھ حصہ اس سے پہلے، کچھ حصہ اس کے دوران غزوہ تبوک کے، اور کچھ اس کے بعد. 9 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 21 سال گزر چکے تھے. صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی 21 سال کی جد و جہد، وہ صحابہ جو مہاجر ہیں ان کا مکہ کے اندر جو حال تھا آپ کو معلوم ہے، جو حضرت بلال کا، جو حضرت عمار یاسر کا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، پھر ہجرت، پھر بدر، احد، احزاب، ان تمام مرحلوں کو سے گزرنے کے بعد اللہ ان سے مخاطب ہے تو کیا کہتا ہے؟ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلو زمین پر بھاری پڑ جاتے ہو؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ بدر میں نکلنے والوں سے، احد میں قربانی دینے والوں سے، احزاب میں دشمن کا مقابلہ کرنے والوں سے، فتح مکہ میں موجود ہونے والوں سے. آخری مرحلے پر ذرا سی سستی دکھائی، اللہ نے اشارہ کر دیا تمہاری ساری 21 سالہ جد و جہد ضائع ہو جائے گی. یہ سستی دکھانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو آگے بڑھنے کا موقع ہے. اور اس موقع پر 3 مخلص صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پیچھے رہ گئے. حضرت قاب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ بدری صحابہ ہیں، یاد رکھیے یہ بدر میں موجود تھے، لیکن غزوہ تبوک کے معرکے میں پیچھے رہ گئے. حضرت کعب بن مالک یہ بدر میں تو موجود نہیں تھے لیکن اس کے علاوہ ہر معرکے میں موجود رہے ہیں، یہ بھی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، منافقین آتے رہے، اپنے عذر کرتے رہے. کسی نے کہا بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا بیٹی بیمار تھی، کسی نے کہا میں خود بیمار تھا. آپ سب کے عذر قبول کرتے ہیں. یہ تینوں صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، اپنی سستی کی وجہ سے رہ گئے. انہی تینوں کے لیے اللہ کا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو. یہ سلام کریں جواب نہیں دینا، یہ بیمار ہو جائیں عیادت نہیں کرنی. اور قرآن کے الفاظ میں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. اس معاشرے کا پھر آپ دیکھیں کہ ان کے رشتہ دار ان سے پھر سلام تک نہیں کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے. حضرت عقاب فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی کی وجہ سے نہیں گیا تو یہ حکم نافذ ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ 40 دن تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا، سلام عرض کرتا، آپ توجہ نہ فرماتے، سلام کے جواب نہ دیتے. اور یہ بہت بڑی ایک مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، ایک مسلمان کے لیے. 40ویں دن حکم آ گیا
کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں. اب جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 50ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا. حضرت خواب کہتے ہیں کہ میرا چچا زاد بھائی تھا، اس دوران میں اس کے پاس جاتا، اس کے باغ میں، وہ مجھ سے ملتا ہی نہ، میرے سلام کے جواب نہ دیتا، میری بات کے جواب نہ دیتا. وہی دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا اور کہا مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے اور تمہیں برات کا تمہارا اعلان ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا دل کیا اسے کوئی تحفہ دوں. تو میں نے جائزہ لیا تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا. تو میں نے جو قمیض اتاری تھی، جو قمیض پہنی ہوئی تھی، وہ اتار کر اسے پہنا. مالی حالت یہ ہے کہ تن پر کپڑوں کے علاوہ مال نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور سزا یہ ملی. دوسرے صحابی ہیں حضرت ہلال بن امیہ، ان کے لیے بھی حکم آ گیا ان کا بائیکاٹ کرو. لوگوں نے سلام دعا چھوڑ دی. 40ویں دن حکم آیا کہ بیویاں بھی چھوڑ دیں. تو ہلال بن امیہ کی جو بیوی ہیں وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوگی. کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اگر اس کی خدمت نہیں کروں گی تو مر جائے گا. اتنا کمزور اور ضعیف ہے کہ اپنی خدمت خود نہیں کر سکتا، کھا پکا نہیں سکتا. جسمانی حالت یہ ہے کہ بغیر کسی کے ٹیک کیئر کے وہ چل نہیں سکتے اور اللہ کے راستے سے پیچھے رہ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا. اب تصور کریں اپنا اور میرا. ہمیں اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. مالی حالت وہ نہیں ہے جو کعب بن مالک کی ہے، جسمانی حالت وہ نہیں ہے جو ہلال بن امیہ کی ہے، اور پھر بھی پیچھے رہ جائیں تو کوئی عذر رہے گا؟ کوئی بہانہ بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ جد و جہد ہے جس کے لیے ہمیں سب کو تیار ہونا ہے. ہم جس معاشرے میں رہے ہیں ظلم کا معاشرہ ہے. ظلم کا نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے، اور ہم اس نظام کو برداشت کر رہے ہیں اور ہم اس نظام کو جھیل رہے ہیں تو ہم مجرم بن رہے ہیں. ہماری عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے تھانے اور کچہری میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے گلی اور محلے میں ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کے مقابلے میں اسلامی تحریک نہیں اٹھے گی تو کون اٹھے گا؟ اس ظلم کو آپ چیلنج نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس ظلم سے نجات کا واحد ذریعہ آپ لوگ ہیں. اس لیے اس ظلم کے نظام کو، سودی معیشت، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک ہم سودی معیشت میں جکڑے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی سود ہماری رگوں میں شامل ہے. سودی فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں. اس کو چیلنج نہیں کریں گے تو چیلنج کرنے کے علاوہ راستہ کون سا ہے بتائیے؟ اور چیلنج کس طرح کریں گے؟ ان لوگوں کی موجودگی میں کریں گے جو صاحبان اقتدار ہیں، جو سود کو جواز فراہم کرتے ہیں، جو سود کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں. جب تک انہیں اٹھا کر نہیں پھینکیں گے یہ سودی نظام یہاں سے جانے والا نہیں ہے. ہماری نظام تعلیم کو دیکھ لیں، ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں. آپ اپنی نسل کو بنا سوار کر تیار کر کے یونیورسٹیز کالجز میں بھیج رہے ہیں. وہ یونیورسٹیز اور کالجز سیکولرزم اور اباہیت کے گڑھ بنے ہوئے ہیں.
پاکستان کے اندر وہ نسل پروان چڑھ رہی ہے جو کہتی ہے ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. ایتھیزم. انہی تعلیمی اداروں سے منشیات کا کلچر فروغ ہو رہا ہے. انہی تعلیمی اداروں سے خدا بیزار نسل آ رہی ہے. اس تعلیمی نظام کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ حکمران ٹھیک کریں گے جو موجود ہیں، یا وہ حکمران ٹھیک کریں گے جو پیچھے رہ چکے ہیں یا ان سے پیچھے رہ چکے ہیں؟ کیا آپ کو توقع ہے؟ تو کون ٹھیک کرے گا اور کیسے ٹھیک کرے گا؟ اور کیا آپ کے پاس وقت بچ گیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ اور ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے سامنے وقت کچھ بھی نہیں ہے. ناؤ اینڈ نیور. اب تبدیلی آنی ہے یا پھر کبھی بھی نہیں آئے گی. اس تبدیلی کو لانے کے لیے آپ کی اور میری جان چلی جائے. اس تبدیلی کو لانے کے لیے وہ سید مودودی کی بات کہ دریا کا رخ موڑتے ہوئے میرے ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یہ کامیابی ہے. لیکن اس دریا میں خز و خاشاک کی طرح میں بہنے لگ جاؤں، یہ ناکامی ہے. تو کیا ہم خس و خاشاک نہیں بن رہے؟ کیا ہم نے اتنی قوت سے مقابلہ کیا ہے جتنا کرنا چاہیے؟ اتنی قوت سے میدان میں نکلے ہیں جتنا قوت سے نکلنا چاہیے؟ ہم اسلامی تحریک کی بار بار بات کر رہے ہیں. ترجیح ہے اول تو ہماری اسلامی تحریک ہے. ہماری زبانی کلامی جب ہم حلف اٹھاتے ہیں اس تحریک اور اس کے کام کو ترجیح دوں گا، ترجیح اول. لیکن میرا ترجیح تو میرے کاروبار ہے. میری ترجیح تو میری دنیاوی باقی کام ہے، سوشل لائف ہے. کیا یہ تحریک میری ترجیح ہے؟ اس کے لیے میں نے کام کیا. ذرائع ابلاغ کو آپ دیکھ لیں، پروپیگنڈا مشین کو آپ دیکھ لیں، فحاشی و ریالی کو آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں. کون سی ایسی چیز ہے جو اقتدار میں آئے بغیر اور اقتدار کے ان ایوانوں پر قبضہ کیے بغیر آپ سیدھی کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ سیدھی نہیں کریں گے تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامی تحریک کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے، جو اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، جو اس ملک میں ایک ایسا نظام لانا چاہتی ہے جو عدل پر مبنی ہو، جو انصاف پر مبنی ہو، اور اس کا ہمارے منشور کے مطابق، ہماری دستور کے مطابق، ہماری روایات کے مطابق اس کا واحد ذریعہ انتخابات ہیں. اور ان انتخابات میں ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہے، مین ٹو مین کانٹیکٹ کرنا ہے، سارے دستیاب وسائل اختیار کرنے، استعمال کرنے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس نظام کو بدلنا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہمیں سید مودودی کا، جماعت اسلامی کا آئندہ لائے عمل بھی پڑھنا چاہیے، جس میں انہوں نے پورا پروگرام دیا ہمیں. اور اگر اس طرح، اور الحمدللہ اب جماعت اسلامی اس پر یکسو ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے نشان کے ساتھ، اپنے منشور کے ساتھ عوام میں جانا ہے اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب جو الیکشن کا مرحلہ 8 فروری کا ہمارے سامنے ہے، اس میں کسی عذر کی گنجائش نہیں ہے، کسی سستی کی گنجائش نہیں ہے، کسی کمزوری کی گنجائش نہیں ہے، کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جارحانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اٹھ کر بڑھ کر مقابلہ کرنے کی اور وار کرنے کا موقع ہے. اس وقت یہ ملک کنفیوز ہے، عوام کنفیوز ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. طوفان بدتمیزی ہے. کھڑے ہو کر لوگوں کو امید کا پیغام دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو دین کا پیغام دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک ایسا اسلامی پاکستان کا تصور دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں ان کی جان بھی محفوظ ہو، ان کی عزت، مال، آبرو بھی محفوظ ہو، اور ان کو آزادی اور حریت حاصل ہو. یہ آزادی ہے، یہ حریت ہے جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو پولیٹیکل کلاس ہمارے اوپر مسلط ہے، جتنی آج ایکسپوز ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی.
جتنا آج اس کا کچا چھٹا کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. کسی بھی سیاسی جماعت جو مروجہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اس کے کارکن کے ساتھ آپ بیٹھے ذرا اس کے دل کو کورے دیں، وہ خود اپنے دل میں خلش محسوس کرے گا، یار کن لوگوں کے پیچھے چل رہا ہوں، یہ کس طرف اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ان کے پاس متبادل نہیں ہے، ان کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی. اگر آپ متبادل بن جائیں اور آپ ہی متبادل ہیں، اور آپ امید بن جائیں اور آپ ہی امید ہیں، تو یہ سارا منظرنامہ بدل سکتا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب کوئی فرد واحد اس کا علاج نہیں کر سکتا. یہ بھی ہماری بڑی بیماری ہے. ہم کسی مسیحا کے تلاش میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی لیڈر آئے گا اور وہ ٹھیک کر دے گا. قوم کو اس نفسیاتی مرض سے نکالنے کی ضرورت ہے. کوئی فرد واحد اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اس ملک کو ٹھیک کرے گا تو کوئی منظم قوت کرے گی، کوئی ٹیم کرے گی جو اوپر مرکز، صوبہ، ضلع، تحصیل، ٹاؤن، نیچے یو سی تک منظم افراد کا کیڈر، وہ اس ملک کو ٹھیک کرے گا، اور وہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور نہیں. پھر اس ملک کو دیانتدار لوگ ٹھیک کریں گے، اور دیانتدار واضح ہو گیا ہے کہ دیانت اور امانت میں جماعت اسلامی کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف دیانت کی ضرورت نہیں ہے، اہلیت کی بھی ضرورت ہے، صلاحیت کی بھی ضرورت ہے. آپ نے کوئی ڈرائیور رکھنا ہو تو صرف یہ نہیں دیکھتے کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اسے ڈرائیونگ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. تو آج کے جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، آج کی جو ریاست کاری ہے، محض نمازی پرہیزگار ہونا اس کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے اہل ہونا کافی ہے، اس کے لیے صلاحیت ہونا کافی ہے، وہ ضروری ہے. اور وہ صلاحیت الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس ہر سطح پہ موجود ہے، ڈیلیور کر چکے ہیں، موجود ہے. مشاورتی لیول پہ بھی موجود ہے، انتظامی لیول پہ بھی موجود ہے. اس پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے الحمدللہ. اس لیے جماعت اسلامی ہی وہ متبادل قوت ہے جو اس ملک کو اس بھنور سے نکال سکتی ہے، اس ملک کو نجات دے سکتی ہے، اور اسے ترقی کے راستے پہ چلا سکتی ہے. یہ وہ پیغام ہے جسے ہمیں پوری قوت کے ساتھ، پوری جذبے کے ساتھ عوام تک پہنچانا ہے. یہ جو 77 دن رہ گئے ہیں، اس میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، یہی کام ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، اللہ تعالیٰ سے دعا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اخوان المسلمین کے جو مرشد عام تھے پہلے، حسن البنا شہید، وہ اپنے کارکنان سے کہا کرتے تھے کہ ہر کارکن تحریک کا وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد قرآن کی ان آیات کو لازمی پڑھا کرے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے، اللہ سے تائید و نصرت حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے، وہ تمام کام کرنے چاہیے جو تائید و نصرت کے لیے ضروری ہے، اور پھر اپنی پوری جان لڑا دینی چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے راستے میں خود بناتا ہوں. وہ تائید و نصرت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے. استاد محترم کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بہترین